صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم و سامعین کرام، آج 5 محرم الحرام ہے. سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے تمام عزاداروں کی خدمت میں امام حسین اور انصار حسین علیہم السلام کی شہادت عظمیٰ کا پرسہ پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی، آج ہم اس عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 6 معصومین علیہم السلام کی عصمت کے سائے میں اپنی حیات کے سفر کو طے کیا ہے. اس عظیم صحابی کا اسم گرامی ہے مسلم بن عوسجہ. مسلم بن عوسجہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے ان ذوات مقدسہ سے مباشر کسب فیض کیا ہے. صاحب ابصار العین جناب مسلم بن عوسجہ کا تعارف کراتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی مسلم بن عوسجہ بن سعد بن ثعلب بن دودان بن اسد تھا. آپ قبیلہ بنی اسد کے چشم و چراغ تھے. صاحب اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 172 پر تحریر فرماتے ہیں کہ جناب مسلم بن عوسجہ شہر کوفہ میں اپنے علم و کمال اور زہد و تقوی کے اعتبار سے کافی شہرت رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے شجاعت اور دلیری میں بھی آپ کافی مشہور تھے. میں کہتا ہوں کہ اگر مسلم بن عوسجہ عالم ہیں، اگر مسلم فاضل ہیں، اگر مسلم صاحب کمال ہیں، اگر مسلم صاحب فضیلت ہیں، اگر مسلم صاحب عظمت ہیں، اگر مسلم صاحب زہد و تقوی ہیں، اگر مسلم شجاع و غضنفر ہیں، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ مسلم بن عوسجہ نے یہ تمام صفات حمیدہ جس گھرانے سے اخذ کیے ہیں، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کا ہر فرد تمام صفات حمیدہ میں کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے. سبحان اللہ. اب اس منزل پر رک کر آپ کی سماعتوں کو ایک لطیف سا جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام کمالات، یہ تمام صفات حمیدہ، یہ تمام فضیلتیں، تمام عظمتیں جس در مقدس پر ہاتھ جوڑے کھڑی ہیں، یہ در اہل بیت علیہ السلام کا در ہے. اس لیے کہ کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے جب تک اہل بیت کے در سے منسوب نہ ہو جائے. سبحان اللہ. مورخین نے لکھا ہے کہ جناب مسلم بن عوسجہ بہت شجاع اور دلیر تھے، اور کئی جنگوں میں مولا علی علیہ السلام کی قیادت میں رہ کر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دین خدا کی حفاظت کرتے رہے. جناب مسلم بن عوسجہ صفات حمیدہ کا مجموعہ تھے. جس طریقے سے آپ شجاع اور دلیر تھے، ویسے ہی آپ عابد و زاہد بھی تھے. پورے شہر کوفہ میں آپ کی شہرت تھی کہ آپ بہترین قاری قرآن ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ نے قرآن کی تعلیم مولا علی علیہ السلام سے حاصل کی تھی. یوں تو جناب مسلم کے لیے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ شرف ہیں، مگر ایک شرف ایسا ہے جو سب سے عظیم شرف ہے، اور وہ شرف یہ ہے کہ مولا کائنات جناب مسلم بن عوسجہ کو بھائی کہہ کر پکارتے تھے. سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات میں 2 ہی شخصیتیں ایسی ہیں جو اپنی اخوت کے اوپر ناز کرتے ہیں.
جو اپنی اخوت کے اوپر فخر کرتے ہیں، ایک حضرت محمد مصطفیٰ اور دوسرے علی مرتضیٰ۔ محمد مصطفیٰ ہمیشہ فخر کرتے تھے کہ میں علی مرتضیٰ کا بھائی ہوں، اور علی مرتضیٰ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں محمد مصطفیٰ کا بھائی ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم بن عوسجہ ہمیشہ در اہل بیت علیہ السلام سے منسلک رہے، یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام نے دین بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا اور آپ کربلا میں آئے تو جناب مسلم بھی کوفہ چھوڑ کر کربلا میں امام حسین کی نصرت کے لیے آ گئے۔ اور جب شب عاشور جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کو طلب فرمایا اور اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا حسین، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کیا آپ نے اپنے تمام اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ ہمیں نرغہ آدھا میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن زینب، میں اپنے اصحاب کو خوب جانتا ہوں۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی اصرار پر امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے میرے اصحاب باوفا، اتنا جان لو کہ لشکر یزید میرے خون کا پیاسا ہے، انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے۔ اور یہ کہتے کہتے امام حسین نے چراغ بجھا دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ادھر چراغ بجھا، ادھر ایمان کی روشنی تیز ہو گئی، اور بنی ہاشم کے جوانوں کے بعد تمام اصحاب باوفا میں سے پہلے صحابی ہیں جناب مسلم بن عوسجہ، جو اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، ہمیں اتنا تو بتا دیں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ مولا، نہ دنیا میں کوئی آپ کے دادا جیسا ہے، نہ کوئی آپ کے نانا جیسا ہے، نہ کوئی آپ کے بابا جیسا ہے، نہ کوئی آپ کی والدہ جیسا ہے۔ اے میرے مولا، آپ کے دادا سید البطحاء، آپ کے نانا سید الانبیاء، آپ کے بابا سید الاوصیاء، آپ کی والدہ سیدۃ النساء العالمین، اور آپ سید الشباب اہل الجنہ ہیں۔ اے میرے مولا، آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں؟ اے میرے مولا، اگر آپ کی محبت میں مجھے قتل کیا جائے، اور ایک مرتبہ نہیں، اگر مجھے 70 مرتبہ قتل کیا جائے، پھر میری لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لاش کے ٹکڑوں کو جلا دیا جائے، جلا کر راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر بھی میں آپ کی نصرت سے انحراف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسین نے مسلم بن عوسجہ کے اس جذبے کو دیکھا، اس حوصلے کو دیکھا، اس محبت کو دیکھا، اس ایثار کو دیکھا، تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قسم خدا کی جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، نہ ایسے اصحاب میرے نانا کو ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے ہیں، نہ میرے بھائی کو ملے ہیں۔ اور عجب نہیں کہ امام حسین نے مدینے کا رخ کر کے کہا ہو اے نانا جان، اپنے اصحاب کو بھی دیکھیے، میرے اصحاب کو بھی دیکھیے، آپ اپنے اصحاب کو بلاتے تھے، آتا کوئی نہیں تھا، میں بھیج رہا ہوں، جاتا کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہاں عزادارو، حسین اور انصار حسین نے شب عاشور کو عبادت میں بسر کیا، صبح عاشور نمودار ہوئی، قربانیوں کا آغاز ہوا، یکے بعد دیگرے صحابہ شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ جناب مسلم خدمت امام حسین میں آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں فرزند رسول اب مجھے رن کی اجازت دے۔ بڑی مشکل سے امام حسین نے جناب مسلم کو رن کی اجازت دی۔ جناب مسلم میدان قتال میں پہنچے، رجز پڑھا، رجز پڑھنے کے بعد جناب مسلم نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ بہت سارے ملعونوں کو واصل جہنم کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق جناب مسلم بن عوسجہ نے 120 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ لیکن عزادارو، یہ ضعیف صحابی 3 دن کا بھوکا پیاسا آخر کب تک لڑتا، زخموں سے چور۔ وہ وقت بھی آیا کہ زین کی بلندی سے زمین پر آئے۔
جب مسلم زمین پر گرے تو ایک مرتبہ آواز دی آقا حسین میری مدد کیجئے۔ امام حسین نے مسلم کی آواز کو سنا، حبیب کو اپنے ساتھ لیا، میدان قتال میں پہنچے۔ کیا دیکھا کہ مسلم بن اوسجہ خاک اور خون میں غلطہ ہیں۔ امام حسین جلتی زمین پر بیٹھے، مسلم کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پر رکھا اور مسلم کے چہرے سے خاک اور خون کو صاف کرنے لگے۔ مسلم نے آنکھوں کو کھولا، امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر رو کر کہتے ہیں مولا آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر پایا۔ جناب حبیب نے مسلم سے کہا اے مسلم آپ تو جا رہے ہیں، آپ تو سرخرو ہو چکے ہیں، کیا میرے لیے کوئی نصیحت ہے؟ جناب مسلم نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے امام حسین کی طرف اشارہ کیا اور کہا حبیب جب تک تمہاری جان سلامت ہے امام حسین پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ میں کہوں گا مسلم تم خوش نصیب ہو کہ امام حسین کی خدمت کر کے دنیا سے جا چکے، مگر اے حبیب تمہاری قربانی بھی حسین کو نہ بچا سکی۔ حسین پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حسین اسی کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے تھے، ایک بلندی پر پہنچے، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے؟ اب کون تھا جو حسین کی مدد کرتا؟ کربلا لاشوں سے بھرا ہوا تھا، کہیں عباس کا لاشا، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے، کہیں اونو محمد کے لاشیں، کوئی نہیں تھا جو حسین کی مدد کرتا۔ خیمے سے آواز آئی بھیا حسین اجازت ہے آ کر گھوڑے پہ سوار کراؤں؟ امام حسین نے کہا نہیں زینب جب تک تیرا بھائی زندہ ہے خیمے سے نہ نکلنا۔ میں کہوں گا آقا حسین آج آپ زینب کے پردے کا اتنا خیال کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد شام غریبہ ہوگی، زینب و کلثوم کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، سکینہ کے تماچے لگائے جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔